جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اوریہ جان مقبول صاحب جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ یہ سامنے آپ اس کی کاپی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ انہوں نے جو شکایت دائر کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے جو خط لکھا تھا برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ صاحبہ کو، وہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی تھی، لہذا ان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے۔ اور اس میں انہوں نے بہت سارے دستاویزات وغیرہ بھی لگائے ہیں، 14-15 صفحوں کی یہ پوری پٹیشن ہے۔ اس میں اخباری تراشے بھی انہوں نے لگائے ہیں، اور وہ جو خط سامنے آیا تھا اور جس کا آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا کے اندر بھی ذکر ہوا، پہلے وہ خط لکھا گیا لیکن کسی نے اس کو نوٹ نہیں کیا، پھر اچانک وہ میڈیا میں ریلیز ہوا تقریباً 1 مہینے کے بعد، اس سے 1 مہینہ پہلے وہ لکھا گیا تھا جین میریٹ صاحبہ کو۔ اور بنیادی طور پہ وہ خط لکھا کیوں تھا؟ خط اس لیے لکھا گیا تھا کہ آسما جہانگیر جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ صاحبہ نے کہا تھا کہ پاکستان میں جس طرح کے انتخابات ہوئے، لیگل پروسیس کے ذریعے ایک جو جماعت ہے اس سے اس کا انتخابی نشان لیا گیا، وہ اپنا بیان نہیں دے رہی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو لارڈ ڈیوڈ کیمرن صاحب نے کہی تھی، جو فارن سیکرٹری ہیں، اور باقاعدہ طور پہ برطانیہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ کس طرح لیگل پروسیس استعمال کر کے لوگوں کو انتخابی عمل سے باہر کیا گیا۔ اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے وہ تو ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کا بار بار ذکر آتا ہے، عالمی سطح پہ ذکر آتا ہے۔ تو اس کے جواب میں جب جین میریٹ صاحبہ نے وہ بات کی اور وہ کلپ کہیں پہ وائرل ہوا، آئی ڈونٹ نو وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس کیسے پہنچا اور انہوں نے کیوں مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر جواب دیا جائے، تو پھر اس کے اوپر انہوں نے وہ خط لکھا، اور اس خط کے حوالے سے اوریہ جان مقبول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ججز ہیں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف انہوں نے یہ کمپلین دائر کی۔ اچھا، توہین عدالت کی بھی آج کارروائی ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کو تو جناب معافی مل گئی، فیصل واڈا صاحب نے وہاں پہ بات بھی کی اور ان کو جناب معاف کر دیا گیا عدالت کی جانب سے، لیکن نوٹس جو ہیں وہ سارے میڈیا والوں کو ہو گئے، جتنے چینلز ہیں ان کو معاف نہیں کیا گیا۔ رانا جواد صاحب جو ڈائریکٹر نیوز ہیں جیو نیوز کے، ان کو بلایا چیف جسٹس صاحب نے اور پوچھا کہ آپ بتائیں اس پریس کانفرنس سے آپ نے کتنے پیسے بنائے، پرائم ٹائم میں کتنے پیسے لیتے ہیں، 1 منٹ کا کتنا، مطلب وہ جس طرح کی انہوں نے باتیں کی، میرے خیال میں وہ اس میں جس طرح میڈیا کو رگڑا جا رہا ہے۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصل واڈا کو معاف کر دیا ہے، جنہوں نے جرم کیا مبینہ، وہ معاف ہو کے چلے گئے ہیں لیکن میڈیا پھنس گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ پی ٹی وی نے بھی چلائی تھی، تو پھر اٹارنی جنرل کو، وزیر جو اطلاعات ہیں ان کو بلا کے بھی چیف جسٹس صاحب پوچھیں کہ حکومت نے کتنا پیسہ بلایا، پی ٹی وی نے کتنا بنایا، پی ٹی وی نے کیوں اس کو چلایا۔ تو پر اینی وے وہ ساری جو بحث ہے وہ میڈیا کی طرف آ گئی، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور یہ ایک بڑی ڈپریسنگ قسم کی چیز ہے کہ جب ملک کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت جس نے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور معزز عدالت کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کے ریمارکس آتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوں یا میڈیا کے حوالے سے ہوں، پہلے ہی ایک ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اس میں میڈیا کا آپریٹ کرنا پاکستان کی انوائرمنٹ میں فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہیں، دیگر پولیٹیکل مسائل بھی ہیں، دیگر مسائل بھی ہیں، وہاں پہ پھر ملک کے چیف جسٹس کہیں کہ جناب میڈیا پیسہ بناتا ہے، جھوٹ پہ پیسہ بناتا ہے، یہ اور وہ، اگر اس طرح کی بات کریں تو یقیناً یہ آزادی رائے کے لیے اور جو یہ پرنسپل ہے اس کا فریڈم آف ایکسپریشن کا، یہ اس کے حق میں کوئی زیادہ بہتر نہیں جاتا۔ میرے خیال میں عدالتوں کو تو پروٹیکٹ کرنا چاہیے یہ سب کچھ، پر اینی وے یہ ریمارکس تھے جس کے اوپر میں نے اپنا ایک فیئر کامنٹ دیا ہے کہ مجھے یہ چیز جو ہے تھوڑی سی ایک طرح سے مناسب نہیں لگی کہ سارا بلیم میڈیا کے اوپر آ جائے، اس لیے کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان سے بھی تو پوچھا جائے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کوشچن اٹھایا کہ پھر میڈیا سے یہ بھی پوچھ لیں کہ فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کیوں سنوائی گئی، کس کے کہنے پہ تمام چینلز کو کہا گیا کہ جناب فیصل واڈا کی پریس کانفرنس چلائی جائے۔ یہ بھی کوشچن صحافی دوست اٹھاتے رہے، بلکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، یہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات نہیں کر رہا، مریم نواز صاحبہ بڑی بہترین ایک کورسپونڈنٹ ہیں، ایک رپورٹر ہیں جو رپورٹ کرتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، انہوں نے، ان کا بھی میں چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہ کوشچن اٹھایا ہوا تھا کہ جناب پھر تو یہ بھی آپ کوشچن کر لیتے کہ کس کے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس چلائی گئی۔ پر اینی وے ان دونوں شخصیات کو تو معافی مل گئی ہے، جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کو جناب نوٹسز ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا جی، کنڈی صاحب نے ڈی آئی خان میں اپنے فارم ہاؤس کو سرکاری رہائش گاہ کیمپ آفس جو ہے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب ادھر سرکاری خرچے کے اوپر وہ ساری چیزیں ہوں گی، کیا ضرورت تھی کہ اس کو کیمپ آفس ڈکلیئر کرتے؟ کیا علی امین نے
اپنا کوئی کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ڈی اے خان میں؟ کیا عمران خان نے کوئی کیمپ آفس ڈکلیئر کیا تھا؟ آپ دیکھ لیں جب بھی ان کی حکومت آتی ہے یہ بھی کیمپ آفس، وہ بھی کیمپ آفس، فلانا ہاؤس کیمپ آفس، فلانا ہاؤس کیمپ آفس. جب بھی ان دونوں جماعتوں کی حکومت ہوتی ہے یہ ہر دوسری جگہ کو اپنا کیمپ آفس بنا دیتے ہیں. تو اس پہ پیسہ تو پاکستان کی عوام کا لگتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کنڈی صاحب کو جناب یہ پیسہ ادھر خرچ کرنے کی؟ پہلے ہی جو ہے بڑی مشکل سے آئی ایم ایف سے ہم پیسے لیتے ہیں اور کتنے ترلے منت کر کے لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. اچھا جی، پنجاب اسمبلی میں آج بڑا احتجاج ہوا، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ مریم نواز جب بتا رہی تھی کہ نواز شریف ہاسپٹل، نواز شریف کارڈیو، ادھر دوسری طرف وہ لگا رہے تھے نعرے کہ مریم کے پاپا یہ وہ، بڑا مطلب بھرپور احتجاج ہوا. اس گستاخی کے جرم میں جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 15 غالباً یا 11 ان کے کچھ لوگوں کے لیے 15 روز کے لیے پابندی لگا دی ہے کہ وہ اسمبلی میں نہیں آ سکتے. درجن کے قریب یا اس سے کچھ کم جو ہے ان کے ایم پی حضرات ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں آ سکتے. تو یہ اس احتجاج کا ایک طرح سے رد عمل آیا. کیا وہاں پہ کوئی لڑائی ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی دیر کے لیے لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے؟ اور دنیا بھر میں ہوتے ہیں، یہ کوئی پاکستان میں انوکھی چیز تو نہیں ہو رہی. اچھا، ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے، نیب کے چیئرمین وہ جو ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی ہے کہ عمران خان کی وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کے اندر ضمانت جو ہے وہ منسوخ کی جائے. اب کیا یہ اپیل کب لگتی ہے، کتنی دیر میں لگتی ہے؟ البتہ نیب نے جناب کھل کے اپیل کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت ملی تھی اس کو منسوخ کیا جائے. چیئرمین نیب کی جانب سے یہ اپیل دائر کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کب اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے یا کب ٹیک اپ نہیں کرتی. اچھا، آج قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی کہ امریکہ کی کانگریس نے جو قرارداد منظور کی ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سائفر کو کہتے تھے جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اگر یہ قرارداد مداخلت ہے جو جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حکومت کے ایک بندے کی جانب سے اس طرح کی باتیں کرنا کہ جناب یہ وزیر اعظم آپ کا ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ اور وہ ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ ہے، تو کیا وہ مداخلت نہیں تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف اگر آپ نے قرارداد لے کے آنی ہے تو پھر اس کے اوپر لے کے آئیں، بلاول صاحب لے کے آئیں، اسحاق ڈار صاحب لے کے آئیں، یہ وزیر اعظم صاحب لے کے کھل کے حکومت لے کے آئے نا. اس طرح جو ہے وہ لے کے بھی آئے ہیں، اس کو منظور بھی کیا اور اس میں کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں. تو پھر اب باقاعدہ امریکی جو سفیر ہے اس کو بلائیں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں. آپ دیکھیں نا، اب تو قومی اسمبلی کی بیکنگ آ گئی ہے. اب کل امریکہ کے سفیر کو اگر فورن آفس میں نہیں بلایا جاتا اور اس کو ڈی مارچ نہیں کیا جاتا تو پھر اس قرارداد کی کیا ویلیو؟ اس لیے کہ وہ تو ان کی تو کانگریس نے کی ہے، یہاں پہ تو حکومتی جماعت نے جو ہے حکومتی اتحاد اور حکومتی جماعت نے کیا، اور ملک کے وزیر خارجہ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جناب یہ ہم قرارداد لے کے آئیں گے. تو اگر یہ قرارداد آئی ہے تو اب تو پھر وزیر خارجہ کو چاہیے کہ کل دفتر خارجہ میں امریکہ کے سفیر کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ لے جاؤ اپنی وینٹیلیٹر کی تاریں واپس، جو خواجہ آصف صاحب کہتے تھے، اور ان کو ڈی مارچ کریں. تو اب یہ تو ہوگا، اس لیے کہ ڈی مارچ تو ہوگا، اس لیے کہ جب سائفر آیا تھا عمران خان کی حکومت نے تو ڈی مارچ کیا تھا کہ جناب یہ مداخلت ہوئی ہے. تو اگر اب یہ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی ہے تو پھر ڈی مارچ کریں، ان کو سفارتی سطح پہ بلا کے ان کو تھوڑا جسے کہتے ہیں ڈانٹنا، وہ سفارتی سطح پہ ان کو ڈانٹے. اچھا، ویسے امریکہ میں بھی اس وقت جو ہے وہ الیکشن ہونے والے ہیں، صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں. جو ان کی صدارتی ڈیبیٹ ہوئی اس میں بائیڈن صاحب اور ٹرمپ صاحب کو پوری قوم نے دیکھا، اور اس کے جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں میرے خیال میں 67% جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ وہ آگے ہیں، یعنی انہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور 33% لوگوں نے کہا کہ جناب بائیڈن صاحب نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اب سوشل میڈیا پہ اس طرح کی میمز چل رہی ہیں کہ بائیڈن کو اس صورتحال میں پاکستان کے ہی کوئی سائنسدان بچا سکتا ہے، کوئی فارم 47 ٹائپ چیز ہوگی تو بائیڈن بچے گا، ادروائز وہاں پہ بائیڈن صاحب کے لیے جیتنا ناممکن ہو جائے گا. ٹرمپ تو ہے اور ٹرمپ آ رہا ہے. اب تک کی جو سچویشن ہے اور اب اس وقت وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اگر آپ امریکی میڈیا کو دیکھیں، ان کی ڈسکشن دیکھیں، ان کے ڈفرنٹ چینلز کو لگا کے دیکھیں، وہاں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ جی اب ٹرمپ کے مقابلے میں کون سا نیا بندہ لے کے آئیں گے، کس کو اس وقت لانچ کیا جائے ایک دم سے. اس لیے کہ جو صورتحال ہے اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ بآسانی یہ الیکشن جیت جائیں گے. تو لیکن جو پاکستانی سوشل میڈیا ہے وہ بائیڈن کو دے رہا ہے مشورے کہ جناب یہ جو آپ کا 33% ہے اس کو 88% بنا دیں اور فارم 47 جاری کر کے کہہ دیں کہ جناب ڈیبیٹ بھی جیت گیا بائیڈن اور آگے الیکشن بھی جو ہے وہ بھی بائیڈن صاحب جیت جائیں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.